ریاض حسین نقوی اور ہمارے ساتھ آج جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں علم کے اسٹوڈیو میں مولانا امیر عبداللہ خان نیازی. یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا تعلق میاں علی سے اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خاص سیاسی شخصیت بھی ہیں جنہوں نے شیر افغان کے مقابلے میں ایم این اے کا الیکشن لڑا. گو کہ جیت تو نہ پائے لیکن اپنا سیاسی مقام اپنے علاقے میں بہت زیادہ رکھتے ہیں. برطانیہ میں مقیم ہیں اور یہاں پر بھی ایک برطانیہ کا چوتھا بڑا شہر شیفیلڈ اور شیفیلڈ میں نیدرج کے علاقے میں ایک اتنی بڑی مسجد جو کہ ایک مکمل طور پر نقشے کے مطابق مسجد تعمیر کی گئی. اس کے خطیب بھی رہ چکے ہیں, 2-3 سال رہے ہیں اس کے خطیب, اور اس وقت وہ شیفیلڈ میں ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ان سے آپ کو ملاتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے. کیا آپ نے سیاست میں بھی اور ایک دین میں بھی ایک مقام پیدا کیا, سیاست اور دین کا کتنا جوڑ ہے؟ علامہ اقبال نے حضرت اس کا جواب تو دے دیا تھا آج سے کافی عرصہ پہلے کہ جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سیاست کا معنی ہوتا ہے گورنمنٹ کو چلانا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ شریف میں مکہ مکرمہ میں آپ نے دیکھا کہ سوسائٹی کو کریٹ کرنے میں اتنی کامیابی نہیں ہو رہی تو اللہ کے حکم کے مطابق حضور ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے اور سرکار نے وہاں اپنی ایک مخصوص سوسائٹی, اس کے مخصوص رولز اور اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ تیار کی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو دارالخلافہ تھا وہ مسجد نبوی کو بنایا اور سرکار نے دین کو دنیا سے جدا نہیں کیا. لیکن مومن کی دنیا بھی دین ہوتی ہے اگر وہ ایک فکر اور ایک نظریے کے تحت بسر کرے. تو میرے خیال میں حضرت جو دین کو دنیا سے علیحدہ کرنا یہ انگریز کا ایک کام تھا کہ جو سنت رسول تھی, جو ایک ٹربن تھی, جو علماء کے سر پر سجتی تھی, انہوں نے بینک کے ایک گارڈین کے سر پہ رکھ دی تاکہ لوگوں کا دین سے رجحان دور ہو جائے اور دین کو ایک مسجدوں کے اندر ہی محفوظ کر دیا گیا. اور جب تک اہل فکر اور اہل نظر اور اہل بصیرت لوگ پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے تو کون اس ملک کو چلائے گا جس طرح چلانے کا حق ہے. اور ہمارا ملک تو ویسے بھی پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ ہم کہتے آ رہے ہیں, سنتے آ رہے ہیں, لیکن جب تک اس بنیاد پہ اس ملک کو نہیں چلایا جائے گا کبھی امن اور محبت اور سکون اور بھائی چارہ پیدا نہیں ہو سکتا. پاکستان کے اندر جو علماء کی ایک سیاست ہے, پاکستان کے اندر علماء کا ایک خاص کردار ہے. بہت سی تنظیمیں, جماعت اسلامی, JUI, JUF مختلف بنی ہیں, لیکن کبھی بھی کوئی علماء کا ایک گروہ کامیاب نہیں ہو سکا اور کبھی بھی حکمران طبقے میں شامل نہیں ہو سکا. اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ بنیادی وجہ ہے حضرت کوانٹٹی کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کی نفی آپ کو پتہ ہے اکثریت میں, لیکن یونٹی کا فقدان ہے. اور پھر جہاں مال ہوتا ہے, جہاں خزانہ ہوتا ہے, ڈاکہ بھی وہی پڑتا ہے. اس حوالے سے بھی ہمارے علماء اور ہمارے مشائخ اور خود پرستی کی اور شخصیت پرستی کی اس انتہا تک ہم پہنچ چکے کہ میرے خیال میں اب ہمیں ایک انقلاب کی ضرورت ہے. اور جو ملک کی کایا پلٹنے کے لیے خاص طور پر اہل سنت والجماعت جو کہ میجارٹی ہے پاکستان میں اور ان کے علماء میں, ان کے مشائخ میں جو کہ روحانی گدیاں تھی, جنہوں نے دین کو پھیلایا, جنہوں نے ملک کو ملک بنایا اور ملک کو یعنی اس سطح تک لانے میں جو بنیادی کردار رہا وہ مشائخ اور علماء کا رہا. اس سے ہم ڈینائی تو نہیں کر سکتے. اور وہ کون تھے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں, تاریخ اس پر گواہ ہے. یہاں پر ہمارا جو جوان طبقہ ہے اور علماء بھی یہاں پر جو موجود ہیں وہ کس حد تک ہمارا جو برج ہے اس کو بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ایک علماء کا سیاسی طبقہ اور یہاں پر علماء کا فقط مساجد کے اندر رول, اور یہاں پر بھی کوئی ایسا مساجد نے کوئی ایسا نہیں کیا کہ ایک ایسا رول جو ایک سیاسی اجتماعی یا ایسا ہو کہ جس کو لوگ مثال یا ایگزامپل دے سکیں. میں تو قبلہ گریز آج سے بھی کہہ رہا تھا, آپ سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ کیوں نہ ہو کہ ہم یہاں اس UK کے اندر اپنی مسلمان جو ہے وہ ناٹ اونلی فقط مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے ایک ایسی جماعت بنائے جس جماعت کے نمائندے مسلمان بھی ہو, کافر بھی ہو, عیسائی بھی ہو, یہودی بھی ہو, اور ثابت کریں. جب تک ہم کمیونٹی کے اندر مکمل انوالو نہیں ہوں گے اس وقت تک انقلاب جو اس وقت تک ہم لوگوں کو تک دین کو کما حق کو پہنچانے کا حق ادا نہیں کر پائیں گے. اور میرے خیال میں یہ میدان خالی ہے, اس پر کام کی ضرورت ہے.
بالکل بہت اچھی آپ نے بات کی کہ اگر علماء اس طرف توجہ دیتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر بسنے والے تمام تر مذاہب اور مکاتب فکر کو متحد کر کے ایک سیاسی رول ماڈل کے طور پر سیاسی پارٹی بنائی جاتی ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد کے مطابق اور ان کی سیرت کے مطابق ہو تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی اسے دور نہیں جائے گا، لیکن اس پر کوئی کام نہیں ہوا۔ لیکن حضور میں ایک اور بھی آپ کو عرض کر دوں کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں ان لوگوں نے 150 سال ہمارے پوری دنیا میں اسپیشلی مسلمانوں پر رول کیا ہے، ہم اس کو دین کی بنیادوں پر نہیں پولیٹیکل بنیادوں پر آپ کھڑا کریں۔ دین ہر ایک کا یہاں پرسنل ہے، اگر اس کو ساتھ لائیں گے تو یقینی بات ہے کئی مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ میں یہ کہوں گا چونکہ یہ ان کی اپنی کنٹری ہے، نہیں کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ بڑی لبرل ہو، دین کے اخلاقی پہلوؤں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سیاست میں لا کر اس کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جائے۔ اب آپ صحیح اپروچ پہ پہنچے، کیونکہ آپ اگر پیور مذہبی بنائیں گے تو یقینی بات ہے کہ پھر وہی فرقہ بندی والی بات ہے، کیونکہ کرسچین ہم مذہب کی بات نہیں کر رہے، ہم سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں کہ نبی اکرم کی سیرت جو تھی مدینہ اور مکہ میں اگر دیکھی جائے تو وہ سیرت کے کردار کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے کفار میں یقیناً وہ صدیق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ لیکن ایک اور بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ مکہ پاک میں اور تھا، اور جب حضور مدینے گئے تو حضور کا رویہ پاک اپنی سوسائٹی کی وجہ سے اور کیوں؟ کیونکہ جہاں وہاں ہر قسم کے لوگ تھے تو اس وقت پیغام الہی کا انداز اور تھا۔ جب پیور مسلمان اکٹھے ہوئے مدینہ پاک میں تو اس کا لائحہ عمل اور ہو گیا۔ جب پاکستان کے حوالے سے آپ بات کریں گے تو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ علماء جو یہاں بیٹھے ہیں کتنا بڑا شاذ ظلم ہے کہ 80% ہم وہ لوگ ہیں جو مزدوریاں کر کے ملک میں انویسٹ کرتے ہیں، اور ملک کی پارلیمنٹ اور ملک کی کورٹس نے ہمیں اپنے حق سے محروم کر دیا ہے۔ کیا ووٹ تو دے سکتے ہیں بھیڑوں بکریوں کی طرح، لیکن ہماری نمائندگی نہیں کر سکتے، اور یہاں ہم رہتے ہیں ایتھنک مائنورٹی ہوتے ہوئے ہم ہر معاملے میں انوالو ہو سکتے ہیں۔ اس سے بڑا آپ مطلب میں تو دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کی داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ۔ لیکن اس دفعہ جو حکومت آئی ہے، نئی حکومت نے ایک نیا ایک رول ماڈل پیش کیا ہے کہ یہاں کے چودھری محمد سرور کو برطانیہ کے جو شہری تھے گو کہ انہوں نے نیشنلٹی واپس کی ہے، اور نیشنلٹی واپس کرنے کے بعد وہ گئے ہیں پاکستان میں اور انہیں گورنر پنجاب بنا دیا گیا، بڑے عہدے سے نوازا گیا ہے۔ تو یہ ایک پازیٹیو سائن تو ہے، شاید یہ ذاتی، میں یہ نہیں جانتا کہ یہ ذاتی تعلقات تھے یا انہوں نے ملکی مفادات کے لیے کیا۔ ملکی مفادات اس میں بالکل نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ کہ شاہ صاحب کہوں گا ملکی مفادات میں اگر ہوتا تو 5-7 آدمیوں کا نام پیش ہوتا، ٹی وی پر ان کا ڈیبیٹ ہوتا، گورنر کو چھوٹی سی سیٹ تو ہے نہیں، اور پھر ان میں سے ایک کیبنٹ بیٹھ جاتی پڑھی لکھی جو ایک کو چنتی، اس کو منتخب کیا جاتا کہ جو لائبل ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی ادھر ایم پی رہا ہے تو وہ اس کو کہہ دے کہ چونکہ وہ انگلینڈ کا ایم پی ہے تو جو ہے وہ پاکستان کا گورنر ہونا چاہیے، یا وہ چونکہ میاں صاحبان کا دوست ہے تو اس کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سیٹ ملنی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ مناپلی ہے، I'm sorry to say that کہ شاہ صاحب، کیونکہ جہاں چوائس نہ ہو وہاں مناپلی ہوتی ہے۔ تو آپ ریڈی ہیں ایک سیاسی ڈھانچہ ابھارنے کے لیے جو سیرت انبیاء پر چلتے ہوئے تمام تر مکاتب فکر کو لے کر چلے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس پارٹی کو آپ چلائیں اور یہ کامیاب ہو جائے، اور کیا یہ واقعی آپ مصمم ارادہ رکھتے ہیں؟ جی میں بالکل رکھتا ہوں، ادھر بھی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاہ صاحب ایک میڈیا کے سیلز دی ہے، اخبار ہے، اب آپ ماشاء اللہ آپ جو ہے وہ ڈی ایم ڈیجیٹل پہ بھی آپ پروگرام بھیج رہے ہیں، نہ تو آپ نے ٹی وی اپنا بنا لیا، چلو انٹرنیٹ پہ ہی ہے تو لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پروگرام، اس کے علاوہ آپ ٹی وی ریڈیو بنانے کا خیال رکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو آج سائن کیوں کر کے دی؟ مجھے پتہ ہے کہ یہ کمیونٹی کا اس میں فائدہ ہے۔ مذہب بھی تعصبات سے بالاتر ہو کر یہاں علماء کو سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، اور میں یہ کہوں گا علماء سے بدست جس بھی وقت میں فکر کیا تو وہ محبت اور ایسا اخلاص۔ اب عیدوں کا معاملہ ہے، اب پھر عید آ رہی ہے تو جو ہمیں ہیڈک ہوتا جا رہا ہے، کیا پتہ نہیں اسی پہ کیا بنے گا، یعنی حالات ہم نے خود آکورڈ کر دی ہے، اتفاق اور یونٹی کو ہم کھو بیٹھے۔ اور ملک کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی جماعت اتحاد پاکستان پارٹی کے نام سے جو ہے اس کے کاغذات جمع ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہی میں ملتا ہے اس کام پہ اور نہیں تو میں اپنی سیٹ پہ تو ضرور کھڑا ہوں گا۔ اور ایک اور سیٹ بھی ہے گجر خان میں، کہ میرے حاجی محمد یعقوب صاحب ہیں، انہوں نے 10 کروڑ کی اپنی ہاسپٹل بنائی ہے، آج ہی میری ان سے بات ہوئی تو ان کو بھی میں نے کہا کہ ہم اپنی جماعت پہ کھڑے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے عمران خان کے ساتھ الحاق ہو لیکن ہم کسی جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے۔
اور یہاں جو ہے میرا یہ دل ہے کہ ہمیں ملٹی کلچرل سوسائٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سیاسی جماعت بنانی چاہیے، مذہب اس کو پرسنل رکھتے ہوئے، یعنی جو ہماری قدریں مشترک ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جس کے اندر ہر کمیونٹی کا آدمی ایڈجسٹ ہو سکے، اس حوالے سے ایک سیاسی پارٹی تشکیل دینی چاہیے، اور آل اوور دا یو کے ہماری یورپ میں بھی نمائندگی ہو، لوکل کونسلر سے لے کر ایم پی اور یورپین پارلیمنٹ تک ہماری آواز کو جانا چاہیے، اور وہ تبھی ہوگا جب تک ہم سیاسی جماعت نہیں بنائیں گے تو پھر ہم لوگوں کے پیچھے منتیں کرتے پھریں گے اور ٹکٹ مانگتے پھریں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے مانگنے کی؟ ہمارے ہر شہر کے اندر، اور نہیں جہاں ہماری اکثریت ہے وہاں تو ہمارے اپنے کونسلر بن سکتے ہیں، ایم پیز بن سکتے ہیں، یورپین پارلیمنٹ کے بندے بن سکتے ہیں، اور بڑے ٹیلنٹڈ قوم ہے یہاں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بھی اس معاملے میں تھوڑا سا ادرک ڈالیں اور تھوڑا سا جو ہے نا اس کے اندر کوئی نیا جو ہے نا وہ ایٹم ڈالے، تو ہم تو ہر وقت یہاں ایک آدمی کا کام نہیں ہے، یہاں ایک پوری ایک قسم کی ایک جماعت کا کام ہوگا، تو تب یہ کام چلے گا، اور انشاءاللہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ جی بہت اچھی بات کی قبلہ صاحب نے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا یہاں پر ناظرین کہ یقیناً یہ ایک ایسا میدان ہے، سیاست ایک ایسا میدان ہے جو حقیقت کا میدان ہے، اور یہ جمہوری پارٹیاں جو مل کے جمہوری طریقے سے کسی بھی ملک اور قوم کو چلاتی ہیں، یہ عام آدمی کے لیے بہت آسان ہے۔ کاش کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ سچائی، ایمانداری، نیک نیتی اور انصاف اور عدل کے ساتھ کسی بھی مارکے کو اگر ہم جیت لیں تو یقیناً وہ مارکہ ہمارا ہوگا۔ جو ملک، جو قوم، جہاں بھی اگر آپ نے فتح طاقت سے پائی ہے تو کبھی بھی آپ ان کے دلوں پر حکومت نہیں کر سکتے، لیکن اگر کسی کو پیار سے جیتا ہے، محبت سے جیتا ہے، اخلاق سے جیتا ہے، کردار سے جیتا ہے، عمل سے جیتا ہے، تو وہ آپ کا مقام تا قیامت ایک نام بن کر رہ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو فتح کیا، جن علاقوں کو فتح کیا، وہ دل کی گہرائیوں سے، پیار سے، محبت سے، امانت سے، صداقت اور عدالت سے کیا تھا۔ آج یہ جو امیر عبداللہ نیازی صاحب کا کہنا ہے کہ ہم اس سرزمین کے اوپر ایک خوبصورت سیاسی پارٹی بنا کر سامنے پیش کریں اور اس کے اوپر عملی جامہ پہنا ہے، تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ان کو کامیاب کرے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید فیاض نقوی کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر جناب امیر عبداللہ نیازی سے ملاقات کریں گے اور تفصیلی طور پر ان کا انٹرویو کریں گے۔ تھینک یو، شکریہ جناب۔ تھینک یو۔